حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل اور ان کی امتوں پر روزہ فرض رہا، اور اس کی وجہ لعلکم تتقون، تقوی کا حصول تھا۔ وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، قدیم مصری ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، برہمن ہوں، سب پہ روزہ فرض کیا گیا۔ اور قدیم اسکندریہ میں طبیب اپنے مریضوں کو جب صحت مند دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی ریکوری زیادہ ہو، تیزی سے ہو، تو وہ ان کو ہدایت دیا کرتے تھے کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے بھوکا پیاسا رہیں۔ اسی طرح یونانی طبیب مریضوں کے مرض کی صحتیابی کے لیے انہیں بھوکا رکھنے کا یا بھوکا رہنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ آج کل بھی ڈاکٹر طبیب انسانی جسم کے لیے روزہ رکھنے کو بہت مفید قرار دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو معدہ ہے، ہمارا اسٹمک، یہ ایک ایسا آرگن ہے جو مسلسل کام کرتا ہے، تو اسے بھی وقتاً فوقتاً آرام کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ یہ مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر سال روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ 11 ماہ کے مسلسل کام کے بعد معدے کو تھوڑا سا آرام مل سکے۔ اب یہ جو پینے کا پانی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان اپنی ساری زندگی میں تقریباً 200 کلو گرام زہریلا مادہ اور منرل صرف پینے کے پانی سے اپنے جسم میں پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کئی کلو گرام کا آلودہ پولوٹڈ مادہ جیسے کاربن ہے، لیڈ ہے اور سلفر آکسائڈ ہے، وہ ناک کے ذریعے اپنے جسم میں لے جاتا ہے، اور ان زہریلے مادوں کا اخراج یا ختم ہونا صرف روزے کے دوران ہوتا ہے، اور یہ کمزور سیلز ختم ہو کے نئے طاقتور سیلز وجود میں آتے ہیں۔ رمضان اور روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے فرمایا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے انسان روزہ رکھتا ہے تو جانور اور پودے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فزکس سے ریلیٹڈ سائنسدانوں نے ڈسکور کیا ہے کہ تمام مخلوقات خاص قسم کا روزہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سانپ اور پولر بیئر اور کچھوا وہ 6 ماہ تک کھانے پینے سے دور رہتے ہیں۔ اسی طرح پودے، پھول، درخت خشک سالی کے دوران پانی اور کھاد سے دور رہتے ہیں، جس سے وہ پھلتے پھولتے ہیں اور فلرش کرتے ہیں۔ ایک سوئس ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزے سے اکثر اوقات دواؤں سے زیادہ امراض کا علاج ہو جاتا ہے۔ دوائیں جہاں کام نہیں کرتی ہیں وہاں روزہ یا فاسٹنگ کام کر جاتی ہے۔ اسی طرح ماسکو یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کا جسم کبھی کھانے پینے سے بیزار ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، تب اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس آرام کا نام فاسٹنگ رکھ لیں، روزہ رکھ لیں۔ اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ بڑے شہروں کے جو رہنے والے ہیں ان کو خاص طور پر 3 سے 4 گھنٹے کے لیے کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں۔ ہر وقت اور زیادہ کھانے سے موٹاپا ہو جاتا ہے، معدے کے امراض ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، گردے کے اور جگر کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کم خوراک کی ہدایت کرتے ہیں، اور روزہ ان میں بہترین طریقہ ہے۔ اس سے ایکسٹرا چربی بھی ختم ہوتی ہے، اور جو کمزور سیلز ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ بڑی آنت کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور معدے کو آرام ملتا ہے۔ روزے کو بڑی آنت کی صفائی اور علاج کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں۔